حضرت یوسف کے لباس کو بکری کے خون میں ڈباکر اور اپنے والد کے پاس بھیج دیا، اور انہوں نے اس کو دیکھا، اس کپڑے کو خون میں سنا ہوا دیکھا، اور ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ کیا تھا وہ فیصلہ؟ میرا بیٹا یوسف اب دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کے آنسوؤں کو دیکھ کر، ان کی تکلیف، ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر ان لڑکوں کا دل پگھل گیا۔ کیا ایسا کہیں گے؟ حضرت یعقوب ایک عام انسان نہیں تھے، اور وہ خدا سے ڈرنے والے اور خدا سے دعا کرنے والے شخص ہیں۔ اب زندگی میں شک آ گیا۔ شیطان ہماری زندگی میں بڑی آسانی سے غلط فہمی کو ڈال کر غیر ضروری تکلیفوں کو لا دیتا ہے۔ آج ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ تکلیف زدہ ہیں، اور بہت سارے لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ 22 سالوں تک حضرت یعقوب روتے ہوئے، اور وہ روز صبح اٹھ کر روتے، یوسف مر گیا ہے، یوسف چلا گیا۔ اور خدا دیکھتا ہے، کہتا ہے، ہے یعقوب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کے لباس کو دیکھا تم نے؟ وہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کے چتھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ تیرے بچوں نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ وعدہ کرنے والا خداوند میں ہوں، تمہارے اندر اس طرح کے خیالات کو آنے سے، اور یہ فکر تمہارے کامل ایمان کو سچ میں جڑوں کے ساتھ اکھاڑ دیتی ہے۔ کیا حضرت یوسف مرے؟ ان کو کچھ نہیں ہوا۔ اب حضرت یعقوب کو کیا کرنا تھا؟ ان کو یقین لانا تھا اس خواب پر جو حضرت یوسف نے دیکھا تھا، اور خدا کے اس مصلحت کو جو خدا ان سے چاہتا تھا۔ اور اس کے بچوں کے لائے گئے انگرکھے کو وہ دیکھتے ہیں، وہ پھٹا بھی نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کو دیکھ کر یہ یقین کر لینا تھا، لیکن یہاں دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ اور ہیں۔ کیا؟ اس کپڑے کو سامنے رکھ کر وہ روتے ہیں۔ اب غور سے سنیں، اس طرف جائیں گے۔ کس کی طرف؟ ہم حضرت یوسف کی طرف جائیں گے۔ اب ان کو مصر دیش میں لایا گیا۔ اچانک مصر میں پوتیفر کے گھر میں، اور کام کرتے ہوئے اسی طرح کے لباس کو پہن کر وہاں کے سب کام کرتے ہوئے اس گھر میں ایک نوکر کی شکل میں وہ گئے۔ سنیے بھائیوں بہنوں، کل تک وہ کون تھے؟ وہ ایک رئیس انسان کے بیٹے تھے۔ یعقوب بہت رئیس تھے۔ وہ کل تک کون تھے؟ ایک رئیس زادے تھے، ایک رئیس شخص کے بیٹے تھے، اور باپ کی محبت کو بہت اچھی طرح سے جانا ہوا۔ کل تک کون ہے؟ نفیس لباسوں کو پہننے والا۔ لیکن اچانک کیا ہوا؟ وہ نفیس لباس چلا گیا، خوشی کی زندگی چلی گئی، باپ کی محبت چلی گئی، باپ کی محبت سے دور ہے۔ اب دیکھنے پر اب ایک غلام کی طرح کپڑوں کو پہنا ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی میں اچانک سے بدلاؤ آ گیا ہے۔ کیا؟ یوسف کی زندگی میں اچانک سے ایک بدلاؤ آیا ہے۔ کون سا بدلاؤ؟ بہتر جگہ پر رہنے والے یوسف اب اچانک سب کچھ کھو کر ایک برے حالت میں ان کو اب آنا پڑا۔ لیکن میرا خداوند وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، اور کروڑوں اپنے فرشتوں کی معرفت ہمیشہ حمد و تعظیم، حمد و ثنا کو سنتے ہوئے وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ اور ایک دن خداوند نے یوں فرمایا، بیٹے تمہیں جانا ہے، ناش ہونے والے میرے لوگوں کو بچانے کے لیے تمہیں جانا ہے۔ میں کیسے جاؤں گا خدا؟ کیا میں بادشاہوں کا بادشاہ بن کر جاؤں؟ اس نے کہا، نہیں بیٹے، پھر کیسے؟ غریب بن کر کے جانا ہے، غلام بن کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح اس زمین پر، اور لکھا ہے ان کے سر رکھنے کے لیے سرائے میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اب ان کو سر ڈھکنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اور چرنی میں پیدائش، وہاں پر وہ پیدا ہوئے۔ اچانک سے بدلاؤ آیا خدا یسوع مسیح کی زندگی میں۔ خدا نے بڑی محبت کی، اور خدا کے ساتھ ساتھ رہنے والا اچانک غلام کی شکل میں، غریب بن کر غلام کی طرح، اور جو ان کا گھر نہیں ہے اس گھر میں پیدا ہونا پڑا، اور وہاں جینا پڑا۔ حضرت یسوع مسیح کی زندگی میں اچانک سے یہ تمام باتیں ہوئیں۔ حضرت یوسف کی زندگی میں بھی اچانک حالات سارے بدل گئے، اچانک سب کچھ بدل گیا، اچانک گھر بدل گیا، اچانک ان کی پہنی ہوئی پوشاک وہ بدل گئی، اچانک آس پاس کے لوگ بدل گئے، اچانک ان کے تمام حالات بدل گئے۔ اور میں معلوم کرنا چاہتا ہوں عزیز بھائیوں بہنوں، آپ کی زندگی میں کیا اچانک کوئی حالات ہو رہے ہیں؟
अचानक से क्या कोई बदलाव हो रहे हैं? आपके चारों तरफ आपका सहारा बनकर रहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले तमाम लोग अचानक क्या उनसे दूर जाने के हालात बन चुके हैं? जहां आप अच्छी तरह से रहने लगे हैं, जहां आपको अच्छा लगने लगा है, वहां पर अचानक आपको जाना पड़ रहा है और आप सबके लिए मददगार हैं, सबकी मदद करते हैं और करती हैं, लेकिन अचानक माली हालत कमजोर हो गई और सब कुछ मानो खत्म हो गया है और सभी को कपड़े बांटने वाले आज आप कपड़ों के बिना हैं और सबको पैसे देने वाले आज हाथ फैलाने की नौबत में। ऐसी हालात में क्या आना पड़ा है? अचानक आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव आए हैं? रूहानी जिंदगी में कई बार जिन्हें खुदावन अपने काम के लिए बुलाता है, उन सब की जिंदगी में अचानक से बदलाव आता है। खिदमत में और खादिमों में, कलीसियाओं में, अगुओं में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में और कई हालातों में, कई मामलों में अचानक हालात बदल सकते हैं। डरिए मत। और अचानक अगर हालात बदलने लगे, बस उससे मत डरिए, क्योंकि खुदावन नाइंसाफ नहीं है। हजरत यूसुफ की जिंदगी अचानक बदलने लगी। क्या है ये? और कल कुछ हालात थे, आज दूसरे हालात थे। क्या वो मायूस हो गए? क्या वो मायूस हुए? बिल्कुल नहीं। अचानक सब कुछ बदल गया। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में एक सच्चाई को सीख लिया। क्या है वो सच्चाई? बताने पर मैं अपने खुदा की नजरों में खराई से जी रहा हूं, मैं भलाई से जी रहा हूं और मेरा खुदावन खुदा बहुत ही सादिकों से मोहब्बत करता है। वो नाइंसाफी नहीं होने देगा, कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। उसी अकीदे को रखते हुए वो पोतीफर के घर में इत्मीनान से काम कर रहा था, बड़ी भलाई के साथ वो काम कर रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, आप अगर मुलाजमत करते हैं, ईमानदारी से कीजिए। तिजारत कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से कीजिए। किसी के घरों पर काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से कीजिए। खेती कर रहे हो, ईमानदारी से कीजिए। किसानी करते हो, मजदूरी करते हो, ईमानदारी से कीजिए। होटल में काम करते हो या ऑटो चलाते हो, ये सब ईमानदारी से कीजिए। पेट्रोल पंप पर काम करते हो, ईमानदारी से कीजिए। अकाउंटेंट की जिम्मेदारी का काम है तुम्हारे ऊपर, ईमानदारी से कीजिए। रास्तवादों की मदद करने के लिए हमारे खुदा की आंखें तमाम दुनिया में वो घूम रही है। ईमानदारी से काम करने से समझे आजमाइशें नहीं आएंगी, और खराई से ईमानदारी से काम करने पर क्या तकलीफें नहीं आएंगी? आएंगी, और आ गए। और बड़ी सच्चाई से ईमानदारी से हजरत यूसुफ काम कर रहे थे। उस दिन उस घर में कोई नहीं था, शौहर भी नहीं था, और उस घर की मालकिन ने किस पर आंखें लगाईं? हजरत यूसुफ पर उन्होंने नजर लगाई। मैं बताता हूं, आप गौर से सुनिए। हजरत यूसुफ रास्तबाज थे, वो खूबसूरत थे और बहुत ज्यादा ईमानदार थे। उस घर में उस दिन कोई नहीं था, उस औरत का शौहर भी नहीं था, लेकिन घर की मालकिन ने क्या किया? हजरत यूसुफ के ऊपर बुरी नजर उन्होंने डाली। और एक दिन जब वहां पर दूसरा नहीं था, उसका शौहर घर पर नहीं था, उस औरत ने हजरत यूसुफ को पकड़कर कहा, आ मेरे साथ गलत काम कर। पहला वो परदेश था, वो उनका देश नहीं था, कोई भी देखने वाला नहीं है, घर जाकर कोई बताने वाला भी नहीं है। अब गुनाह करने के लिए ये वक्त काफी अच्छा है। हजरत यूसुफ वो परदेश में रह रहे हैं, अपने वालिद और उनके घराने से दूर हैं, पराए देश में हैं, और उस औरत का शौहर घर पर नहीं है, और वो औरत उनसे कहती है कि आ मेरे साथ गलत कामों को कर। और तब उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा शैतानियत का काम। और तुम सोच रहे हो कि मेरे वालिद नहीं है, तुम सोचती हो कि मेरे घर का कोई नहीं है, तुम सोचती हो कि मैं पराए मुल्क में हूं, तुम सोचती हो कि देखने वाला कोई नहीं है। और तुम सोचते हो देखने वाला कोई नहीं है तो मैं इंसानों से डरने वाला नहीं हूं, मैं खुदा से डरने वाला। मेरे आसपास कोई ना हो, मेरे अपने क्यों ना हो, चाहे मैं परदेश में ही क्यों ना हो, मैं गुनाह के कामों को करने वाला नहीं हूं। कितनी औरतें हैं, शौहर दुबई गया है, शौहर कुवैत गया है, शौहर परदेश गए हैं, अब आपके घर में कोई नहीं है। और ऐसा कहने पर कितनी औरतें हैं कि शौहर परदेश में है और अपने घर में ही वो गुनाह के काम करती हैं। कितने ही शौहर बीवी नौकरी करने के लिए दुबई जाने पर, कुवैत जाने पर, सऊदी अरबिया जाने पर, दूसरे देशों में जाने पर, और बीवी घर पर नहीं है तो पराई औरत को घर पर लाकर गलत काम, जिन्हा और गुनाह करने वाले क्या शैतान लोग नहीं हैं? शौहर ट्रांसफर होने से दूसरे गांव में जाने पर फिर वो औरतें, उसी तरह से शौहर का ट्रांसफर हो जाने पर और गुनाह करने वाली वो तमाम औरतें, बीवी हामला होकर बच्चे की पैदाइश के लिए मां के घर जाने पर उन 3-4 महीनों में गलत काम करके दूसरी औरत से गलत गुनाह करने वाले,
माँ बाप नहीं है, कॉलेज जाने को कहकर नौकरी का बहाना बनाकर दूसरे शहरों दूसरे देशों में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों, देखने वाला कोई नहीं है, इस ख्याल को करके नीच और बुरे कामों में शामिल होने वाले कितने लोग आज नहीं हैं। आज कितने लोग हजरत यूसुफ के समान इस तरह से कह सकते हैं, तुम्हें मेरे जिस्म को छूने की कोई इजाजत नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल छू नहीं सकती हो। मैं इंसानों से डरने वाला नहीं हूं, मैं खुदा से डरता हूं। दिन हजरत यूसुफ के लिए गुनाह करने के लिए हालात अच्छे थे, लेकिन हजरत यूसुफ ने खुदा के खौफ को जिंदगी में बनाए रखा। वो औरत कहती होगी, यूसुफ लगता है कि तुम पागल हो गए हो, अगर तुम इस वक्त ये गुनाह करोगे तो तुम्हें ऊंचा मर्तबा मिलेगा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, गुनाह कर, इस घर का सब कुछ तुझे मिल जाएगा, गुनाह करो। नहीं है कि आज के दिनों में नौकरी पक्की होने के लिए जिस्म का सौदा करने वाले, नौकरी में प्रमोशन के लिए जिस्म का सौदा करने वाले नहीं है क्या? नौकरी में तनख्वाह बढ़ने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए अधिकारी के साथ रहने वाले गलत लोग हैं या नहीं? मैं मालूम करता हूं, और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम परमानेंट कर दी जाओगी, मैं तुम्हें और भी ऊंची पदवी दूंगा। और इस तरह से कहकर कमजोरों को धोखा देने वाले नहीं है क्या? वश में करने वाले ऐसे लोग नहीं है क्या? अगर आज ऐसे लोग हैं तो मेरा खुदाबंद आज आप ही से बात कर रहा है। वो क्या कहता है? चोर, धोखेबाज, शराबी और जिन्हाकार लोग दोज़ख में ही डाले जाएंगे। उस दिन हजरत यूसुफ ने यह साफ कह दिया, मैं इतना बड़ा गुनाह करके खुदा की नजरों में बुरा नहीं बनूंगा, मैं ऐसा क्यों करूं? और वो वहां से भाग गए। मुझे तेरी दी हुई बढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बुरी और गलत कमाई नहीं चाहिए। एक दिन एक बहन आई, बताई, भाई मेरे पास नौकरी नहीं है, बहुत कोशिश कर कर मैं तंग आ गई हूँ। एक इंटरव्यू में गई, बैठी और इंटरव्यू लेने वाला वहां पर आया। उसने कहा, तुमको कितनी तनख्वाह चाहिए? कम से कम 20,000 तो हो, उससे ज्यादा दूंगा। अच्छा, बहुत खुशी है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, मैं जहां तुम्हें बुलाऊं वहां पर आना, बस सिर्फ इतना करना है। अच्छी तनख्वाह, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। उस बहन ने बताया, उसने जैसे ही ऐसा कहा मैं उठकर खड़ी हो गई। नौकरी खो दूंगी, लेकिन मैं अपने किरदार को खराब नहीं होने दूंगी। मैं कलवरी टेम्पल में जाने वाली औरत हूं, खबरदार। और इस तरह से कहकर वो आ गई और आकर कहती है, भाई कलवरी टेम्पल में बताए जाने वाला खुदा का ये जिंदा कलाम, नौकरी भी छोड़ देने के लिए हिम्मत बख्शी, लेकिन मेरे किरदार पर दाग नहीं आने दिया, उसको खोने नहीं दिया। खुदा के कलाम को अपने दिल में अगर हम रख लेंगे तो हम गुनाह किए बिना भी कहीं भी रह सकते हैं। मैं मालूम करता हूं कि शौहर, कितने शौहर ये कह सकते हैं कि मैं अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत को नहीं जानता, और कितनी बीवियां ये कह सकती हैं, अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द को मैंने छूने का हक कभी किसी को नहीं दिया। कितने जवान भाई और बहन इस बात को कह सकते हैं। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन कोई भी लड़का या लड़की अभी तक मेरे जिस्म में हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की है। ऊंचा उठने की उम्मीद रखते हो और बरकतें पाने की उम्मीद रखते हो, खुदा की बरकतों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, तो फिर हजरत यूसुफ के नक्शे कदम पर हमें चलने की जरूरत है कि उस दिन हजरत यूसुफ ने गुनाह की तरफ ना झुककर और गुनाह किए बिना वो वहां से चले गए। और गुनाह किए बिना वहां से भाग जाने से भला हुआ नहीं, क्या हुआ? जब शौहर घर आया तो उसने कहा, वो गुलाम मुझे छेड़ रहा था, और अब पोतीफर ने ले जाकर क्या किया? जेल में डाल दिया। अरे खुदा, ये क्या है? उधर भाइयों ने नफरत की, जलन हसद की गड्ढे में डाला और मुझे बेच दिया। जानो दो, ये ख्याल किया, और यहां कर फिर से बड़ा बदलाव। गुलाम की शक्ल में जो काम मुझे मिला था मैं वही कर रहा था। गुनाह करने के लिए जब उसने मुझे बुलाया मैंने मना किया और जेल में डाल दिया गया। और कौन सी बदनामी लगाई गई? किरदार नहीं है। क्या नाम रखा? उसका कोई किरदार नहीं है। क्यों भाई, क्यों आए हो जेल में? दूसरा कैदी कहता है, मालिक की बीवी को ही छेड़ रहा था, इसलिए अंदर कर दिया है। मौका था उनके पास ऊपर आने के लिए, मौका था, हम ये कहेंगे। क्या हजरत यूसुफ ने अच्छे दिन देखे? नहीं, वो और नीचे की जगह में उतरते गए। क्या खुदावन अब किरदार पर इल्जाम लगा? मुझे जेल में डाल दिया गया। क्या यही है मेरी जिंदगी? और अब क्या मैं बाहर नहीं आ सकता? मैं अपने बाप को खो दिया,
اپنے گھرانے اپنے لوگ کو کھو دیا، پردیش میں آ کر غلام ہو کر رہتا ہوں اور اب جیل میں ڈال دیا گیا۔ اے خداوند، یہ تمام زندگی کیا ہے؟ ایسا ہوا اور پھر اچانک سے بدلاؤ۔ کبھی بھی جن حالاتوں سے وہ نہیں گزرے ان سے گزرنا پڑا، کیا ہوا؟ لیکن سنیے، جن سے نفرت کی گئی، کپٹ، جلن، حسد سے بیچا گیا، پھینکا گیا، الزام لگایا گیا، اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ جیل میں بھی ڈال دیے جانے پر کیا حضرت یوسف روئے؟ کیا کہیں پر بھی انہوں نے خداوند سے سوال کیا؟ کہیں پر بھی حضرت یوسف کیا مایوس ہوئے؟ کہیں پر بھی کیا حضرت یوسف پریشان ہوئے یا ڈرے؟ نہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ مجھے بلانے والا جو میرا خدا ہے وہ صادق ہے، مجھے بشارت دینے والا میرا خدا وہ ایماندار ہے۔ ایک دن میری راستبازی اور میری خرائی کو دیکھ کر بلندی کو اور مقام کو مجھے دے گا۔ انہوں نے ایمان رکھا۔ شاید آج میری زندگی میں سب کچھ الٹا چل رہا ہے، لیکن ایک دن یہ تمام باتیں میرے لیے بھلائی کی شکل میں۔ آج کوئی ایسے ہے کیا ہمارے بیچ میں؟ کیا آج کوئی ایسے ہے کیا میرے بھائی؟ نوکری میں سب کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے، سارے رشتہ دار میری خلافت میں ہیں، کلیسیا کے تمام لوگ بھی مجھ سے مخالفت کرتے ہیں، کلیسیا کے اغوے میری خلافت کرتے ہیں، میرے چاروں طرف کا ماحول غلط ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر آپ خدا سے محبت کرنے والے، کھرائی اور ایمانداری سے چلنے والے ہیں تو سب کچھ بھلائی پیدا کرنے کے لیے میرا خداوند ان حالاتوں کو اجازت دے گا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس اس کے منتری نے آ کر باتیں کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، بادشاہ، جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بھلائی کے لیے ہوتا ہے اور خداوند ایسا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت۔ ارے چپ رہے، جب دیکھو تو ہمیشہ بھلا بھلا کہتا ہے۔ اور ایک دن ان کے ساتھ کیا ہوا جانتے ہیں؟ شکار کے لیے گئے اور جب بادشاہ نشانہ لگا رہے تھے اس وقت ان کا نشانہ چوکا بندوق سے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کا انگوٹھا کٹ گیا اور ان کو واپس لائے۔ اور یہ سن کر ان کے منتری جو ہے بھاگے ہوئے وہاں پر آئے اور وہ کہتے کہ ارے منتری، تم نے دیکھا یہ مجھے کیا ہوا؟ ہاں بادشاہ، سنا ہے، یہ سب کچھ میں نے سنا ہے، میرا انگوٹھا ہی کٹ گیا، اس ہاتھ سے اب میں کیا پکڑ سکوں گا، کیا کر پاؤں گا؟ بادشاہ، میں ایک بات کہوں کیا؟ یہ آپ کی بھلائی کے لیے بادشاہ۔ کیا میری بھلائی کے لیے؟ کچھ عقل ہے تمہیں؟ نہیں بادشاہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ میری بات مانیے، وہ بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اور میں کہتا کہ تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، میرا انگوٹھا کٹ کر میں پریشان ہوں اور تو کہتا ہے کہ بھلائی کے لیے ہوا، اسے لے جا کر قید خانے میں ڈال دو۔ اب ان کا منتری پریشانی میں آیا، اس کو اٹھا کر کے لوگوں نے قید میں ڈالا۔ انگوٹھا کٹ گیا تھا لیکن ٹھیک ہوا اور پھر سے وہ شکار گئے، اور شکار کرتے وقت میں اس جنگل میں رہنے والے کچھ جنگلی جاتی کے لوگ شکار کے لیے جاتے وقت جب راستہ بھول جانے پر لوگوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، راجا کو پکڑ کر اندر لے جا کر اپنے معبود کے سامنے قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ قربانی کرنی ہے، تمام تیاری کو کر کر چاقو اٹھا کر جیسے ہی وہ لوگ قربانی کرنے تیار ہوئے، کسی نے دیکھ کر ان سے ترنت کہا، رک جاؤ۔ رک گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ یہ شخص ہمارے معبود کو قربانی کے لیے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ پوچھا۔ ہم سب کے 10 انگلیاں انگوٹھے ہیں، اس میں کچھ فرق ہے، اس کو دیکھو، اس کے صرف 9 ہی ہیں۔ اتنے انگلیاں انگوٹھیاں ہیں، یہ سب کچھ 10 ہے، لیکن اس آدھے ادھورے اس انسان کو چھوڑ دو اسے۔ اور اس کے ایک انگلی کم ہونے سے انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ باہر آتے ہیں اور سیدھے وہ اپنے منتری کے پاس گئے، کہتے ارے سنو منتری، بہت بڑا کام ہوا۔ بولتے بادشاہ کیا ہوا؟ جو تم نے کہا تھا وہی ہوا۔ کیا ہوا بادشاہ؟ میرا انگوٹھا کٹنا اچھا ہوا، یہ بہت بھلا ہوا۔ اس نے کہا کیا ہوا بادشاہ؟ وہ لوگ مجھے لے جا کر قربانی کرنے والے تھے، لیکن کسی نے دیکھ لیا کہ میری ایک انگلی کم ہے، اس لیے پورا نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، یہ کہہ کر مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن منتری تم مجھے معاف کر دو، جیسے اچھے شخص کو میں نے غلطی سے قید خانے میں ڈالا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ منتری نے کہا نہیں بادشاہ، مجھے اس قید خانے میں ڈالنا یہ بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ یہ کیا منتری، تم کہتے ہو کہ جیل میں ڈالنا اچھا ہوا، وہ بھی میری بھلائی کے لیے، اور میں نے تمہیں ناانصافی سے قید خانے میں ڈلوایا، اس میں تمہاری بھلائی کیسے ہو گئی؟ بادشاہ آپ کبھی بھی تو اکیلے نہیں جاتے ہو، چونکہ میں قید خانے میں تھا اس لیے اب آپ اکیلے گئے تھے۔ ہاں تو انہوں نے آپ کو پکڑا، اگر آپ کے ساتھ میں ہوتا تو مجھے پکڑ لیتے۔ ہاں پھر
تو آپ کی ایک انگلی نہیں ہے، وہ یہ سوچ کر آپ کو چھوڑ دیتے، لیکن میری قربانی ہو جاتی۔ اس لیے راجا، آپ مجھے اس قید میں رکھنا ہی، ہے بادشاہ، یہ میرے خداوند کی بڑی مرضی تھی۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے سب کچھ مل کر، جو بلائے گئے ہیں سب کچھ مل کر ان کے لیے بھلائی ہی کو پیدا کرتا ہے۔ اس سچائی کو حضرت یوسف 100% اس بات پر ایمان رکھا۔ قید خانے میں جانے پر آنسو نہیں بہائے، اور 2 لوگوں نے وہاں پر خواب دیکھا اور ان کا مطلب بتا دیا۔ خواب کو جاننے والے فرعون نے جب ایک اور خواب دیکھا، خواب کا مطلب بتانے والا اور فرشتوں جیسا علم رکھنے والا ایک شخص ہے، وہ قید خانے میں ہے، بلاؤ۔ اور نیچے گرے حالات میں رہنے والے حضرت یوسف کو اب بلاوا آیا ہے۔ کہاں سے؟ فرعون کے پاس سے، اس تخت سے۔ کیوں بھائی؟ تمہارے پاس فرشتوں کا علم ہے اور خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو، اور یہ مجھ سے نہیں، یہ میرے خدا کی معرفت ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف نے ان تمام لوگوں کے بیچ بھی خدا کی گواہی دینا نہیں بھولے۔ کام کرنے والے، نوکری پیشہ، اور جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں اپنے خدا کے کاموں کی گواہی دے کر جیو۔ یوسف ان لوگوں کے سامنے، فرعون کے سامنے کہتے ہیں خدا کے لیے ممکن ہے، اور خواب کی تعبیر بتائی۔ اب منہ کھول کر راجا فرعون کہتا ہے، اس طرح کے علم کو رکھنے والا شخص ہمارے ملک میں کوئی ملے گا کیا؟ سب سر ہلاتے ہیں اور کہتے کہ بادشاہ دوسرا نہیں ملے گا۔ اس لیے اس نوجوان کو ہمارے ملک کے لیے میرے بعد میں حکمران بناتا ہوں۔ بھلے انسان کی مدد کرنے کے لیے میرے خداوند کی آنکھیں پوری دنیا میں پھر رہی ہیں۔ یوسف، تمہارا قید میں جانا بھلا تھا نا؟ ہاں بھلا تھا۔ اس عورت نے تمہارے ساتھ زبردستی کیا، گناہ پر فتح پانا یہ بھلا تھا۔ جب تم اس گھر میں گئے لوگوں نے تم کو بیچ دیا، یہ بھلا تھا۔ انہوں نے تمہیں گڈھے میں ڈالا، بھلا ہے۔ انہوں نے تم سے حسد رکھا، یہ بھلا ہے۔ ابھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کی زندگی میں جو کچھ انہیں الٹا نظر آیا، اور ان سب کو میرے خداوند نے بھلائی کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ تم صادق ہو، تم راستواد ہو، کلام کے مطابق چلنے والے انسان ہو، تو سب کچھ تمہاری زندگی میں بھلائی کرنے کے لیے ہی میرا پاک خداوند خدا وہ کام کرے گا۔ لیکن اگر گناہ میں جی رہے ہو، گناہ کے لیے موقع دیتے ہو، تو آج یشوع کہتے ہیں، میں تمہاری جگہ پر مر چکا ہوں، میری جگہ پر اب سے تو راستبازی کے انوسار اپنی زندگی کو جی۔ 2 سبق: 1، گناہ میں جینے والے کو خدا کی بلاہٹ۔ 2، کھرائی سے اور راستبازی سے جینے والے کو خدا دینے والا وعدہ کیا ہے؟ تمہیں فتح کرنے کا وقت جلد ہی آنے والا ہے۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو اور دی ہوئی بشارت کو پورا کرنے کا وقت آنے والا ہے۔ کھرائی سے اور راستبازی سے تم اپنی زندگی کو جیو۔ دعا کریں گے۔ لیٹ اس پرے۔ عزیز خداوند، ہم سے سیدھے اور صاف طور پر حضرت یوسف کی زندگی سے ہم سے باتیں کی۔ بڑھوتری کے کلام کو آپ نے ہم سب کو دیا ہے، ہماری زندگی کو بدلنے والے، بگڑے ہوئے اور خراب ہو چکی اس ہماری زندگی کو پاک کرنے والے آپ کے کلام کو ہمیں سونپنے کے لیے شکر گزار ہیں۔ شکر کرتے ہیں خدا، راستبازی سے اور کھرائی سے جینے کے لیے اپنے آپ کو آپ کے زور و برہاتوں میں دے کر اور حضرت یوسف کے نقش قدموں پر چلتے ہوئے ہم اب سے عیسی المسیح کے نقش قدموں پر چلیں گے، اور دنیا کے لیے ایک روشنی بن کر، دنیا کے لیے ہم نمک کی مانند بن کر اصلی اور صحیح مسیحت کو ہم اپنی زندگی سے دکھائیں گے۔ اور خداوند، ہم آپ کے نقش قدموں پر چلیں۔ جتنے بھی لوگوں نے آج اپنے ہاتھوں کو آپ کی طرف اٹھایا ہے، اور ان سب پر رحم کر کے، ان سب کو بشارت دے کر، حضرت یوسف کے سامان ان کو مضبوط کر کے اونچے اور بلند مرتبے کو دے دیجیے۔ ان دعاؤں کو عیسی المسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ: کیلوری،
पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।